السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اور ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو وضو کی فرائض اور غسل کے فرائض بتاؤں گا۔ اگر آپ فرائض وضو میں کوئی فرائض چھوڑ دیتے گئے تو آپ کی وضو نہیں ہوگی، اور غسل میں آپ اگر کوئی فرائض چھوڑ دیتے گئے تو آپ کی غسل غسل نہیں نہیں ہوگی۔ ہوگا۔ اگر آپ ناپاکی کے عالم میں ہے اور فرائض غسل نہیں کیے تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، وضو میں 4 فرائض ہیں۔ 4 کیا کیا ہے؟ پہلا فرائض ہے منہ دھونا، یعنی چہرہ دھونا۔ پیشانی سے لے کے یہ بال کی اگنے کی جگہ جو ہے، پیشانی سے لے کے داڑھی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرہ دھونا 3 مرتبہ، اچھی طریقے سے پورے چہرہ دھونا۔ اگر داڑھی ہے تو آپ اس طرح خلال کر لیں، پورے پانی پہنچا دیں۔ آپ پورے اچھی طریقے سے 3 بار منہ دھونا، پہلا فرائض۔ اور دوسرا ہے کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ یہ کہنی جو ہے اس کو پورے سمیٹ کر کے یہاں تک ہاتھ دھونا ہے، پورے بھیگنا چاہیے۔ اور آپ پانی جو لے، ادھر سے پانی لے، ادھر سے نہیں ڈالے بلکہ ادھر سے ڈالے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ انگلی کی طرف سے آپ پانی لیں، 3 مرتبہ پہلے دانا ہاتھ دھونا ہے اور 3 مرتبہ باما ہاتھ دھونا ہے، یہ دوسرا رگا۔ اور تیسرا ہے مسا کرنا، چوتھائی سر کا مسا کرنا۔ تو مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ یہ 3 انگلی جو ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ الگ الگ رکھیں اور اس کے بعد یہ آرام سے یہاں لے کر آئے، یہ 3 6، 3 اس کا 3 اس کا، یہ 6 انگلی ہی آپ کا سر میں سٹنا چاہیے، باقی یہ نہیں سٹنا چاہیے۔ یہ تینوں انگلی کو آپ اس طرح کر کر لے کے آئے پیچھے تک، لے کے آنے کے بعد یہاں چھوڑ دیں۔ پھر ادھر اور ادھر جو پانی رہا، پھر آپ کو اس طرح کر کے لے کے آنا ہے، سٹا کر کے۔ یہاں کا پانی ختم ہو گیا، یہ 3 انگلی کا بھی پانی ختم ہو گیا۔ اب بچا یہ 2، یہ 2، 4، اور ادھر۔ تو پھر اس کے بعد کان میں انگلی گھسائے، پھر جتنے بھی راستے ہیں سب میں اس طرح کر کے یہ والا انگلی گھسا دے۔ یہ 2 کا پانی ختم ہو گیا، اب اس میں بچا انگوٹھا میں، تو اس کو کان کے اوپر ایسے مسا کر لیں۔ پھر ادھر بچا، اس کو گلا میں آپ مسا کر لیں۔ گلا میں مسا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پاگل پن کا جو بیماری ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے انسان۔ یہ رہا مسا کرنے کا طریقہ۔ اور چوتھا جو ہے وہ ٹکنوں سمیت پیر دھونا ہے۔ پاؤں کا جو ٹکنوں ہوتا ہے نا، اس کو سمیٹ کر کے وہاں اس کے اوپر تک پورے اچھی طریقے سے پاؤں دھونا ہے۔ یہ رہا آپ کے سامنے وضو کی فرائض۔ اگر یہ 4 چیزوں میں اگر آپ کچھ بھی چھوڑ دیتے گئے یا صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ اب غسل میں کتنی فرائض ہے؟ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ پہلا ہے کلی کرنا، یعنی غلغلہ کے ساتھ پورے اچھی طریقے سے 3 مرتبہ کلی کرنا۔ کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، نرم ہڈی جو ہے یہاں تک ناک میں پورے اچھے سے پانی چڑھانا، اور یہ والی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا۔ ناک کو صاف کرنے کے بعد پھر تیسرا جو ہے پورے بدن میں پانی بہانا۔ آپ اگر کہیں نجاست لگی ہو تو آپ نجاست کو صاف کر لیں، استنجا کرنے کی جگہ کو اچھے سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد پورے بدن میں پانی بہانا، اچھے طریقے سے نہانا۔ یہ رہا آپ کے سامنے غسل کی فرائض اور وضو کی فرائض۔ اگر ان غسل کی فرائض میں اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی غسل نہیں ہوگی۔ اگر آپ وضو کی فرائض میں چاروں میں سے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو وضو بھی نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کے سامنے غسل اور فرائض کا طریقہ صحیح طریقے سے میں آپ کو بتایا ہوں۔